میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا انتظار آجا۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے مرزا غالب کی فارسی شاعری سے آپ لوگوں کو روشناس کرانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں مرزا غالب کی وہ لازوال فارسی شاعری کہ جس پر مرزا غالب کو خود ناز تھا، کہ جس کے بارے میں مرزا غالب نے خود کہا کہ اگر آپ میرا کلام دیکھنا چاہتے ہیں، میرے نقش ہائے رنگ رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر میرا فارسی کلام دیکھیے کہ اردو کلام تو بے رنگ مناست، کہ اردو کلام تو میرا بے رنگ ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے میں نے مرزا غالب کی جس غزل کا انتخاب کیا تھا، اس کا پہلا شعر، اس کا مسئلہ آپ کی خدمت میں اس سے پچھلی ویڈیو میں پیش کیا۔ جو احباب اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ مرزا غالب کی اس فارسی غزل کا ترجمہ جناب صوفی تبسم رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اس کو پھر غلام علی نے اپنی آواز سے دوام بخش دیا، جو کہ ہر گلی کوچے میں گائی جاتی ہے۔ میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا انتظار آجا۔ یہ دراصل مرزا غالب کی فارسی غزل کا پنجابی میں ترجمہ ہے، اور اس کا مطلب فارسی میں ہے: زمن گھرت نبوت باور انتظار بیا، وہاں نہ جو مواشو ستیزہ کار بیا۔ چنانچہ اس پر مفصل ویڈیو جو ہے اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہے، جو احباب دیکھنا چاہیں وہ تھوڑا سا نیچے جا کر جو ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ چنانچہ آج اسی فارسی غزل کا دوسرا شعر، مرزا غالب کی فارسی غزل کا اور اس کے ساتھ صوفی تبسم کا لازوال پنجابی ترجمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا دوسرا شعر ہے اس غزل کا: وداع و وصل جدا گانا لذت دارات، وداع و وصل جدا گانا لذت دارات، ہزار بار براؤ صد ہزار بار بیا۔ چنانچہ حسب وعدہ میں آپ سے پہلے اس کا اس طرح سے ترجمہ کرتا ہوں اردو میں کہ آپ کو ہر لفظ جو ہے وہ سمجھا دوں گا۔ نیز یہ کہ جو لوگ جو احباب فارسی نہیں بھی جانتے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے، میں یقین دلاتا ہوں ان کو بھی جو ہے یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وداع و وصل، وداع جو ہے وہ فراق کے معنی میں ہے۔ یہاں آپ بے شک فراق و وصل کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مرزا غالب کا ہر لفظ جو ہے وہ گنجینہ معنی ہے۔ یقیناً یہاں وداع کا لفظ جو ہے وہ فراق کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ فصیح ہے۔ تو وداع فراق یعنی روانہ، وصل یعنی ملاپ۔ وداع و وصل جدا گانا یعنی اپنی الگ الگ جدا گانا، لذت الگ الگ لذت دورات رکھتا ہے۔ یعنی چاہے وداع ہو، یعنی یار چاہے آ کر جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہو، اور وہ وصل چاہے وہ ملاقات کے لیے آ رہا ہو، جدا گانا لذت دورات، دونوں کی جو ہے اپنی اپنی لذتیں ہیں۔ مرزا غالب نے یہ کیا ایک لازوال نظریہ میں سمجھتا ہوں اس شعر کے اندر پیش کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جتنے شعراء ہیں وہ فراق کو جو ہے ہمیشہ ڈیناؤنس کرتے ہیں، اس کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ وصل کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ مرزا غالب نے وداع اور وصل یعنی فراق اور وصل یا فراق و وصال کو ایک ہی پلڑے میں تولا ہے، اور دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ جدا گانا جو ہے وہ ایک لذت ہے، جس کو ظاہر ہے جو اہل دل ہیں، جو اہل قلب ہیں، وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے: ہزار بار برو صد ہزار بار بجا۔ اچھا، ایک آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ فارسی کی کوئی اتنی مشکل جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، بڑے آسان الفاظ ہیں۔ اب یہی مثال کے طور پر اب یہ پہلا مصرع ہی جو ہے، اس میں صرف اور صرف ایک لذت کو لذت کیا گیا ہے، اور آخر کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ دارت ہے، اور نہ سارے کا سارا لفظ یہ وداع و وصل جدا گانا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دوسرا مصرع جو ہے ہزار بار، تو یہ بالکل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہزار بار آپ نے ایسا کہا، ہزار بار تم بے شک مجھے یہ کہو۔ اس کے بعد اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف دو لفظ ہیں، وہ کون کون سے؟ ایک برو کا لفظ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آخر میں بیا کا لفظ ہے، بس۔ باقی یہ پھر آگے صد ہزار آ رہا ہے درمیان میں، یہ بھی ہم اردو میں مستعمل کرتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فارسی جو ہے اتنی مشکل نہیں ہوتی، صرف اس کے جو ہے نا افعال، جس کو ہم وربس کہتے ہیں، جس طرح انگریزی کے اندر ورک، ٹھیک، جس کو ہم فار میں بھی کہتے ہیں عرف عام میں، تو بس اس کی انسان اگر ورب سیکھ لے فارسی کے تو یقین جانیے فارسی زبان جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ورنہ جو ناؤنز ہیں، جو اسما ہیں،
وہ سیم ہے جو اردو کے اندر ہیں وہی فارسی میں ہے. دراصل ہماری اردو کے اندر جتنے ناؤنز ہیں وہ ایک اکثر حصہ جو ہے خاص طور پر جو ہمارا ادب ہے اس میں وہ فارسی ہی سے لیا گیا. تو بہرحال دوسرا مصرع ہے ہزار بار برو. اب یہ برو جو ہے اس کا مطلب ہے جا. اچھا یہ بھی میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے بنا ہے. یہ بیسیکلی رفتن فارسی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں جانا، رفتن، ٹھیک. اور اس کا مضارع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رود، ٹھیک. اور مضارع سے اگر آپ آخری حرف ہٹا دیں اور شروع میں اس کے با لگا دیں تو وہ پھر امر بن جاتا ہے، ٹھیک. یعنی حکم دینا کسی چیز کو، کہنا کہ تو کھا، تو پی، تو بیٹھ، تو اٹھ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح سے برو یعنی رفتن اس کا مصدر ہے، رفتن سے اس کا مضارع کیا ہے رود، ٹھیک. اور رود کا جو ہے دال جب ہم حذف کریں گے اور شروع میں اس کے با کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا برو. تو ترجمہ ہوا ہزار بار برو کہ اے میرے دلبر تو بے شک ہزار بار جا. اچھا یہاں یاد رکھیے گا وہ لف و نشر مرتب ایک صنعت ہوتی ہے. میں نے اس پر الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، جو اب آپ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. لف و نشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے مصرعے میں جن چیزوں کو جس طرح سے ملفوف کریں، جس طرح سے بیان کریں، دوسرے مصرعے میں یا آگے چل کر اسی مصرعے میں ان کو اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کھول دیں، نشر کر دیں. جیسے اب دیکھیں کہ یہاں ودا کا تذکرہ پہلے ہے، ٹھیک. اس کے بعد پھر وصل کا تذکرہ، یعنی رخصتی کا تذکرہ پہلے ہے اور آنے کا تذکرہ بعد میں ہے. اسی طرح سے غالب نے جو ہے لف و نشر مرتب کی صنعت کو مستعمل کرتے ہوئے ہزار بار برو ودا کی مناسبت سے ہزار بار برو یعنی ودا رخصت ہو یا برو ایک ہی بات ہے، تو اس میں لف و نشر مرتب کی صنعت جو ہے وہ موجود ہے. اور اگر اس میں ایسا ہوتا کہ جیسے پہلے مصرعے میں ودا و وصل کی ترتیب ہے، اس کو ہم الٹ دیتے، یعنی آنے کا تذکرہ پہلے ہوتا دوسرے مصرعے میں اور جانے کا تذکرہ بعد میں ہوتا، تو پھر ہم نے اس کو کہنا تھا کہ یہ لف و نشر غیر مرتب ہے، یعنی اس میں ترتیب جو ہے وہ الٹ دی گئی. لیکن یہ مرتب ہے، اس میں اسی ترتیب کے ساتھ دونوں لفظ جو ہیں یا دونوں کے مناسبات جو ہیں، چونکہ دوسرے مصرعے میں ہمیشہ ان کی مناسبتیں جو ہوتی ہیں وہی مذکور ہوتی ہیں، تو بیان ہی لفظ تو کم ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو لف و نشر مرتب کہیں گے. تو بہرحال ہزار بار برو کہ چاہے تو اے میرے دل پر ہزار بار جا، 100,000 بار بیا، اور چاہے تو ہزار بار آ، ٹھیک. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فارسی اور اردو میں بہت کم فرق ہوتا ہے، اس میں اسماء میں تو بالکل ہی بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ جو ناؤنز ہیں، جو ورب ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے. تو اس میں دوسرا ورب جو ہے وہ استعمال ہوا ہے بیا. تو اس کی تشریح میں نے پہلے بھی کی تھی، یہاں دوبارہ کر دیتا ہوں، بلکہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے بنا ہے. آمدن فارسی کا مصدر ہے آمدن، ٹھیک. آمدن سے اس کا جو ہے مضارع جو ہے وہ آید ہے، ٹھیک. اب آید اسی قاعدے کے تحت اس کا آخری حرف دال ہے. جب ہم نے دال کو ہٹایا تو پیچھے کیا رہ گیا آئے. اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیے گا کہ اگر آخر میں یہ بچ جائے تو اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں. تو ہم نے یہ کو بھی ہٹا دیا تو پیچھے کیا رہ گیا آ. تو یہ بالکل ہماری اردو والا آ بین ہے. جس طرح سے ہم نے اردو میں کسی کو کہنا ہے کہ یار ادھر آ، فارسی میں بھی کہتے ہیں آ. تو فارسی میں اور اردو میں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. البتہ صرف فرق یہ ہے کہ فارسی کے اندر لفظ بے جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں شروع میں، تو وہ آ کی بجائے بیا بن گیا. تو معنی کیا ہو گیا اے میرے دلبر ادھر آ. تو اب اردو کے اندر اس شعر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ ودا و وصل جداگانہ لذت دارت، کہ یار کا رخصت ہونا اور یار کا آنا جداگانہ لذت دارت، اپنی اپنی الگ الگ جداگانہ جو ہے ایک لذت رکھتا ہے. لہٰذا اے میرے معشوق ہزار بار برو، تو چاہے ہزار بار جا، 100,000 بار بیا، اور چاہے 100,000 مرتبہ آ. اچھا اس میں ایک بڑی لطافت غالب نے میں سمجھ میں استعمال کی ہے کہ جاتے ہوئے غالب نے یعنی جہاں جانے کا تذکرہ ہے وہاں 1000 بار کہا ہے، لیکن جہاں آنے کا تذکرہ ہے وہاں 100,000 بار کہا. گویا کہ غالب کو جو ہے یار کی رخصتی سے یار کی جو آمد ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اسی لیے رخصتی کے وقت 1000 کہا اور آتے ہوئے یعنی یار کا جو ہے آنا، یار کی آمد جو ہے وہاں 100,000 بار کہا. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب جس کا جو پنجابی ترجمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہند و پاک میں اسی پنجابی ترجمے نے اور پھر غلام علی کی آواز نے اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے ترنم جیسا کیسا مجھ سے ہوتا ہے اس میں پڑھ دیتا ہوں.
بھاویں ہجرت بھاویں وصال ہووے وکھ وکھ دوہاں دیاں لذتاں نے بھاویں ہجرت بھاویں وصال ہووے وکھ وکھ دوہاں دیاں لذتاں نے میرے سونے آجا ہزار واری آجا پیارے اتے لکھ وار آجا میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں آجا ویکھ میرا انتظار آجا میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں۔ تو ناظرین انشاءاللہ العزیز یہ مکمل غزل اسی طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اس کے 2 شعر ہو گئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا 3را شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اس وقت کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اور آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔